احتجاج کی کال آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو، احتجاج کا یہ حق نہیں دیا جاتا مخالف کو۔ کیا ہو گیا مسلم لیگ نون کو؟ کیوں یہاں تک آ گئے کہ جہاں پہ بس دبا دینا ہے؟ یہ خوف اس کے باوجود ہے کہ آج اگر آپ پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم دیکھیں، پولیس آپ کے نیچے، الیکشن کمیشن آپ کے نیچے، 26ویں امینڈمنٹ کر کے آپ نے سپیریئر جوڈیشری کو بھی اپنی جیب میں ڈال لیا، FIA CIA نیم اٹ سب آپ کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے بھرپور انداز میں، اور پھر بھی اتنا خوف۔ سابق مسلم لیگی رہنما محمد زبیر نے آروائی کے پروگرام میں کاشف عباسی سے پچھلی حکومت اور اس حکومت میں شخصی آزادی کے حوالے سے کچھ گفتگو کی ہے۔ آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں اس گفتگو کی طرف اور پھر اس پر اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ تو میں نے کیا، آپ کنٹینر کی بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں ایک پولیس والا بھی، not one, and this has to be noted کاشف، کبھی بھی ایک پولیس والے نے نہیں روکا یا رینجرز نے نہیں روکا یا پیراملٹری فورس نے نہیں روکا کہ آپ اس جگہ جو جا رہی ہیں نہیں جا سکتی، not even once۔ اور میں یہی سوال پوچھتا ہوں کہ کنفرنٹیشن تو ہونی ہے نا۔ اگر سپوز کریں ہم اسلام آباد جا رہے تھے ریلی کرنے کے لیے، 18 جنوری 2021 کی بات ہے، ہم نے پنڈی سے ریلی شروع کی اور ہم پنڈی سے ہوتے ہوئے آئے ہیں اور ہم سرینا چوک سے ہوتے ہوئے رائٹ پہ جا کے کانسٹیٹیوشن ایونیو پر جانا تھا۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ بھائی اگر سپوز کریں کہ وہاں روکا جاتا، کنٹینر لگے ہوتے، پولیس کی نفری ہوتی دبا کے، تو مریم نواز کیا کہتی ہیں کہ چلیں واپس چلیں چونکہ ہمیں جانے نہیں دیتے؟ ظاہر سی بات ہے وہ اپنے ورکرز کو کہتی ہیں، ہم سب کو کہتی ہیں کہ بڑھو آ کے اور توڑو ان رکاوٹوں کو، 100% کہتی ہیں۔ سو آپ جب یہ لگاتے ہیں، سارے کنٹینرز لگاتے ہیں، آپ نفری میں اضافہ کرتے ہیں، آپ سندھ کی بھی پولیس بلا لیتے ہیں، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں پورا من پروٹیسٹ ہوگا؟ میں یہی سوال اگر اجازت دیں کہ میں یہ سوچ ہے پھر یہ کہاں سے آئی سوچ؟ یہاں تک کیسے پہنچے کہ نہیں ختم کر دیں گے، ٹھوک دیں گے، نہیں جانے دیں گے، گولیاں چلا دیں گے، آنسو گیس چلے گی، کنٹینر لگ جائیں گے، کسی کو احتجاج نہیں کرنے دیں گے، یہ فیصلہ ہم نے کر لیا۔ یہ سوچ یہاں تک پہنچی کیسے ہے؟ ادارے ریاست کے ہیں، ادارے آپ کے ہیں، یہ غیر مقبول کیوں ہیں؟ اور جو ان کی وکالت کرتا ہے سیاسی کارکن یا جماعت کرتی ہے، وہ غیر مقبول ہوتی کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے کہ لوگوں کے اندر غم و غصہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے ہم اس گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دوسری بات جو سر اگر ایک سیکنڈ اجازت دیں میاں صاحب، اس آرگومنٹ کو روک لیں ادھر۔ فیصل واڈا صاحب کی ایک آپ کو ساؤنڈ سنانا چاہتا ہوں اسی پر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سسٹم کو نون لیگ کو طلاق دینی ہوگی۔ ان کا یہ خیال ہے کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان پاپولر ہیں، اپنی وہ نہیں، وہ آپ کی وجہ سے ان پاپولر ہیں، کہ ایک طلاق سسٹم کو مسلم لیگ نون کو دینی پڑے گی، یعنی آپ کی وجہ سے وہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یار میری بات سنیں، اگر ہماری وجہ سے ہو رہا ہوتا تو عدم اعتماد کے نتیجے میں جو ہم نے حکومت بنائی تھی اس میں غیر مقبول نہ ہوتے۔ بات یہ ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ بی بی صاحبہ مریم بی بی جلسے جلوس کیا کرتی تھی، میرے بھائی زبیر عمر صاحب نے کہا کہ اس وقت سنگل کانسٹیبل نہیں ہوتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ نہ عمران لیڈ کر رہے ہیں، اور جہاں لیڈ ہو رہے ہیں علی مین گنڈا پور جلسے جلوس جو کر رہے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ رکاوٹیں ہٹا کے پہنچتے ہیں۔ اگر پنجاب میں کوئی نکلتا نہیں ہے تو ظاہر ہے رکاوٹیں اسی طرح آپ کو نظر آئیں گی۔ اب میں اس ڈیٹیل میں جائے بغیر، لیکن پنجاب میں آپ نکلنے نہیں دیتے کسی کو، آپ یہ بھی تو مانے نا، آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے، 2 سال سے آپ یہ کر رہے ہیں۔ اس وقت جب عمران خان نے لانگ مارچ کہا مئی 2022 میں، آپ نے تب سے لوگوں کے گھروں میں گھس کے توڑ پھوڑ شروع، آپ نہیں نکلنے دے رہے ان کو، پھر کہتے ہیں وہ نکلتے نہیں۔ جو آپ نے اصل سوال کیا ہے نا کہ کیا یہ سوچ اپوزیشن میں بندہ ہوتا ہے، تو وہ ہوتی ہے آئین قانون کی بالادستی، اور جب اقتدار میں آتا ہے تو وہ سوچ کنٹینر کی بن جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ انتظام کرنے والی مشینری وہی ہوتی ہے، وہ اقتدار میں آپ آ جائیں یا کوئی اور اقتدار میں آ جائے، پالیسی ساز وہی ہوتے ہیں، آپ اقتدار میں آ جائیں یا کوئی اور آ جائے۔ میں تو یہ بات کہوں گا کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں، ریاستی اداروں سے نوجوان کا اعتماد اٹھ کے آئے، اس میں بیٹھے لوگوں کی جو پالیسیاں ہیں اس سے خفا ہے۔ کاشف، ایک تو میں پہلے میاں صاحب سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتے ہوئے، اگر کوئی ڈیفینیشن ہے نا پولیس اسٹیٹ کی تو وہ اس وقت پاکستان ہے۔ اب بائی دا وے
دنیا کے جو وہ ڈیموکریسی انڈیکس ہے اس کے حساب سے پاکستان اس وقت اتھارٹیرین سٹیٹ کہلاتا ہے، اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے تو ان چیزوں کا نہیں ذکر کیا تھا جو سوشل میڈیا پر جو اس وقت حملے ہو رہے ہیں اور جس طرح سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی بھی ایک ہی وجہ ہے کیونکہ سٹیٹ کا نیریٹو سوشل میڈیا پر نہیں چلتا، وہ پی ٹی وی پر اور یہ تو ڈنڈا کر کے ڈرا دھمکا کے اپنا بیانیاں چلوا دیتے ہیں نارمل ٹیلی ویژن چینلز پر، بٹ سوشل میڈیا پر ان کا ہے نہیں، اس لیے وہ قتل کو روکنے کے لیے یہ اتنا سب کچھ کرتے ہیں۔ جو آپ نے کہا ہے کہ نوجوان نہیں مانتا، نوجوان کے پاس اس وقت بڑا سمپل سا ہے۔ دیکھیں اگر آپ ان کو یہ کہیں، جو مریم نواز کی تقریر کا آپ نے وہ حصہ سنایا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں کتابیں ہوں، بالکل صحیح ہے، وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی پڑھتے تھے لیکن انہوں نے کتابوں کو سائڈ پر رکھ کے پاکستان کے لیے جدوجہد کی تھی، اور اگر وہ جدوجہد اتنا کرتے تو پاکستان نہ بنتا۔ اگر ایوب خان کے خلاف وہ جدوجہد نہ کرتے، نکلتے نہ، تو ایوب خان یا وہ والا سسٹم آج تک چلتا رہتا۔ انہوں نے جب ضیاء اللہ کا آیا تھا تو اس وقت بھی کتابیں سائڈ پر رکھ کے باہر نکلے تھے، سو ان کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح فیض احمد فیض تھے یا احمد فراز تھے یا دوسرے حبیب جالب تھے، اس وقت وہ نظمیں لکھتے تھے آزادی کے لیے، لوگوں کی آزادی کے لیے، تو ان کو اندر بند کر دیتے تھے۔ آج سب اون کرتے ہیں ان کو، ان کی نظمیں پڑھتے ہیں۔ سر یہ مسئلہ تھا کہ ہمیں نوجوان بھی اسی ٹائم سڑکوں پر اچھا لگتا ہے جب وہ ہمارے لیے نکل رہا ہے۔ ایبسولوٹلی۔ دیکھیں نا، جب میں اگین یاد دلانے کے لیے میاں صاحب کو گجرانوالہ کا جلسہ آپ نے ذکر کیا تھا جو ہوا تھا، اس میں کس نے کس کو کب روکا تھا؟ میں تو روز گجرانوالہ جاتا تھا، صرف اس دن نہیں، 16 اکتوبر کو، اس سے پہلے بھی جاتا تھا، اور میں تو مریم نواز کے ساتھ جاتا تھا، تو اس کو ہم نے تو نہیں دیکھا۔ جو لاہور کا فیمس جلسہ تھا جس کو مریم نواز نے ڈب کیا تھا 13 دسمبر 2020، یا آر یا پار، کہ جی کچھ ہو جائے گا، یا تو ہم حکومت کا تختہ کر دیں گے یا اپنا تختہ کر دیں گے، اس سے 3 دن پہلے روز ریلیز نکالتی تھی، کوئی بھی نہیں پکڑتا تھا۔ دیکھیں اتنا ڈر اور خوف اگر آپ کو ہوگا وہ صرف ایک وجہ سے ہوگا کاشف، جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی عوام میں سپورٹ نہیں ہے۔ Only that's the biggest reason. میاں صاحب سے میں اگر اجازت دیں بریک، وہ جس طرح آر یا پارک کے نعرے تو آپ بھی لگا رہے، آپ کو یاد ہوگا آپ لوگوں نے ایئرپورٹ بھی جانا تھا اور ایئرپورٹ سے میاں صاحب کو باہر لے کے آنا تھا، حالانکہ اسٹیٹ نے وہاں پہ ان کو گرفتار کرنا تھا۔ تو یہ پالیسی تھی، آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ میاں صاحب نے آ کے پوچھا شہباز کتنے ہے، اور میں جانتا ہوں کہ بڑا غصہ تھا میاں نواز شریف فیملی میں کہ ادھر کسی نے ڈیل کر لی، اور آپ اپنے ان لوگوں سے پوچھیں جو سڑکوں پہ گھوم رہے تھے، نوجوان کتنا غصے میں تھا ایئرپورٹ نہ جانے پر۔ اب کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں یا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اس وقت ٹھیک تھا آج غلط ہے؟ جلسے والے دن جہاں سے ہم نے نکلنا تھا تمام راستے بند کر دیے گئے تھے اور کنٹینر لگا دیے گئے تھے اسٹیڈیم کے چاروں طرف، اور وہ کنٹینر میں نے اور عطا تارڑ نے لوگوں کے ساتھ مل کے ہٹائے تھے۔ تو آپ بھی کنٹینر ہٹایا کرتے تھے لوگوں کے ساتھ ہیں جی، آج آپ نے اس کو جرم بنا دیا ہے کہ اگر ایئرپورٹ تک ہمیں جانے دیا جاتا اور ہم فیصلہ کرتے جو ہم نے کیا ہوا تھا ایئرپورٹ جانے کا، وہ رکاوٹیں نہیں رہ سکتی تھیں، ہم اگر پہنچ جاتے یا الیکشن ہوتے نا، اور الیکشن ہوتے سر وہ زبیر صاحب پوچھے روکا کس نے تھا؟ ہمارے پاس ہوتی، اور میں آج کے وزیر اعظم نے کیا تھا، روکنے والے روک نہیں سکتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں آج کے وزیر اعظم نے کیا تھا سر، یہ مان تو لیں۔ یقیناً آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یقیناً ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پرابلم یہاں پی ٹی آئی کا دوسرا ہے، پی ٹی آئی از دا موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی۔ جب آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو دہشت گردوں کو ختم کرتے ہیں، جو انہوں نے کہا، پر دہشت گرد ہیں کون؟ سب سے زیادہ پنجاب میں مڈل اربن کلاس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ مہاجروں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، سب سے زیادہ پختونوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ اپر جو سب سے لبرل ماڈرن کراؤڈ ہے پاکستان کا اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ جو سب سے نیچے کا سٹراٹا میں جو لوگ ہیں اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کیا سب کو ختم کر دیں گے؟ مطلب میں جو کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک ہے کہ وہ ان تمام سیگمنٹس آف دا سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو سوچنے کی تو بات یہ ہے کہ آپ ان کو ختم کیسے کریں گے؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ یا تو آپ اس طرح سے کوئی ایسا اکنامک فارمولا لے کے آئیں کہ پاکستان میں دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں اور تمام لوگ پی ٹی آئی کو بھول کے پی ایم ایل این کی طرف دیکھنے لگ جائیں، اور ویسا تو کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا، اور وہ اگر ہو بھی جائے تو اس کی بھی ایک ایگزامپل ہے، ایوب خان کے زمانے میں بڑی اکنامک ترقی ہوئی تھی، اس میں کوئی کسی کو شک ہے کہ اس 10 سالہ دور میں، لیکن اس کا انجام کیا ہوا تھا
ڈیزاسٹر تھا، پاکستان ٹوٹ گیا. وہی ایوب خان جو کہ اتنی اکنامک ترقی کر رہا تھا. کیونکہ جب تک آپ وہ پولیٹیکل رائٹس نہیں دیں گے، فنڈامنٹل رائٹس نہیں دیں گے جس کی بنیاد پہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا. کبھی یہ نعرہ تو نہیں لگا تھا پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کہ جی ہمیں بٹ یہ اگر کوئی سیکھنے والا ہو زبیر صاحب، کوئی سیکھنے والا ہو تو پچھلے 10 سال 15 سال کی پالیٹکس سے یہ سیکھ سکتا ہے کہ لوگ بدل گئے ہیں. اب وہ 2002 والے لوگ نہیں ہیں کہ آپ اگر کاف لیگ کھڑی کر دیں گے تو کاف کو ووٹ ڈال دیں گے، آپ کوئی مخالف کھڑا کر دیں گے وہ کہیں گے اور یہ ساری طاقت ادھر دیکھ رہی ہے تو ہم بھی ادھر ہی دیکھ لیں، ہم اسی کو ووٹ ڈال دیں. اب ایسا نہیں. محمد زبیر سینئر پارلیمنٹیرین ہیں جنہوں نے گزشتہ مسلم لیگی عہد میں نہایت کلیدی عہدوں پر کام کیا ہوا ہے. کاشف عباسی اور میاں جاوید لطیف کے سامنے جس طرح انہوں نے موجودہ حکومت کی فاش غلطیوں پر روشنی ڈالی ہے، اگر محترم جاوید لطیف اور موجودہ مسلم لیگی قیادت ان کو سمجھ کر اپنا قبلہ درست کر لیں تو بہت ساری سیاسی الجھنوں سے بچ سکتی ہے. دوسری طرف میاں جاوید لطیف بھی ایک پرانے پارلیمنٹیرین اور سینئر مسلم لیگی ہیں. انہوں نے اس پروگرام میں تسلیم کیا ہے کہ ان کی غلط سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے وہ عوام میں غیر مقبول ہوئے ہیں. اگر ایسا ہے تو وہ پنجاب میں شخصی آزادیوں کو چیلنج کرنے پر حکومت پنجاب کا قبلہ درست کرنے میں اپنی ماہرانہ کوششیں کیوں نہیں تیز تر کرتے. محمد زبیر نے ساری گفتگو میں نہایت اہم نقطے کی طرف توجہ مبذول کروائی، جس میں انہوں نے کہا کہ آج مسلم لیگی حکومت پنجاب میں شخصی آزادیوں پر قدغن صرف اس لیے لگا رہی ہے کہ اسے پتہ ہے کہ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے عوام کی اکثریت ان کے بیانیے کے خلاف کھڑی ہے. ان کو ڈر ہے کہ کہیں عوام کو شخصی آزادیاں دینے سے ان کے خلاف ایک بہت بڑی احتجاجی تحریک جنم نہ لے لے. آخر میں محمد زبیر نے نہایت اہم اور ہاٹ پرابلم کی طرف توجہ مبذول کروائی. ان کا کہنا تھا کہ آج عمران خان نہ صرف مہاجروں بلکہ پنجابیوں اور میجورٹی پختونوں کے لیڈر بن کر سامنے ابھرے ہیں، اور اس حوالے سے تحریک انصاف ایک فیڈرل پارٹی کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، اور اس پارٹی کو ختم کرنا اور عمران خان کو مائنس کرنے کا کوئی بھی عمل ملک کے لیے مہلک ہو سکتا ہے. تو خواتین و حضرات، آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا. اپنے ہوسٹ خرم شوکت کو اب کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں.